اللہ ہاتھ کس کے بنتا ہے؟ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ اللہ زبان کس کی بنتا ہے؟ جو نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ تو جو نوافل کی کثرت کرے گا کیا وہ فرض کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ فرض کو چھوڑ سکتا ہے۔ پتہ چلا ولی وہ نہیں بنتا جسے پبلک بناتی ہے، ولی وہ بنتا ہے جو اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا جس کی چوکھٹ کا اتارا ولایت ہے، جس کی چوکھٹ کی خیرات ولایت ہے، جس کی چوکھٹ کی وفا کے صدقے میں لوگ ولی بنتے ہیں، اس نبی نے بتا دیا کہ 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے والے ولی نہیں بن سکتے، نمازوں کو چھوڑنے والے ولی نہیں بن سکتے، گانجا اور چرس پینے والے ولی نہیں بن سکتے، نشہ کرنے والے ولی نہیں بن سکتے، نماز کے وقت میں مریدوں سے پیر دبا کر گھروں میں پڑے رہنے والے ولی نہیں بن سکتے۔ ولی تو وہ بنتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور صرف فرائض کی پابندی نہیں کرتے، صرف فرائض کی پابندی نہیں کرتے بلکہ نوافل کی کثرت کرتے۔ اچھا یہ نہیں کہ نفل ادا کرتے نہیں بلکہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اب بتاؤ جو نوافل کی، اچھا نوافل کی کثرت کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ فرائض کی کثرت نہیں کر سکتے، فرض کی کثرت نہیں ہو سکتی کیونکہ فرض کی حد متعین ہے، فرض کی حد متعین ہے۔ رمضان شریف کے روزے فرض ایک ہی مہینے رکھنا ہے، نہ شعبان سے شروع کر سکتے ہیں نہ شوال میں رکھ سکتے ہیں، وہ حد متعین ہے۔ ظہر کی چار ہی فرض ہے، 6 نہیں پڑھ سکتے، عصر کی 4 ہی فرض ہے، 6 نہیں پڑھ سکتے، فرض کی کثرت نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں حضور کے فرمان میں کتنی وسعت ہے کہ وہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، فرض میں تو 4 کا پابند ہے، 4 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن نفل کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے اللہ سے جس کو جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنی کثرت کے ساتھ نفل ادا کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضور غوث پاک کے بارے میں فرمایا گیا کہ 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر پڑی۔ تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑی کا مطلب کیا ہے؟ کہ عشاء کا وضو کر کے بیٹھتے تھے، مریدوں کو لے کر کے گپ شپ کرتے تھے، معاذ اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ایسی نمازیں شروع کرتے تھے کہ فجر کا وقت آ جاتا تھا اور اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن یہاں میرے دل کی یہ بات ہے کہ پیران پیر تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، ہم قادری ہو کر کے کم سے کم عشاء کے وضو سے عشاء تو پڑھا کریں اور فجر کے وضو سے فجر تو پڑھا کریں۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر قادریت میں آپ کا کام کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ قادری آپ اپنے پیر کی مرضی سے نہیں بن سکتے، قادری پیران پیر کی مرضی کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی قادریت۔ اور قادریت کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ جب غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے تو غوث پاک بے نمازی کو سلسلہ قادریہ میں کیسے پسند کر سکتے؟ اگر قادری بننا ہے تو پہلے نمازی بننا پڑے گا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ فجر بستر میں گل ہو رہی ہے، ظہر کھیل کود میں جا رہی ہے، عصر ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے، مغرب کی نماز بال بچوں کی محبت میں جا رہی ہے اور ہم قادری ہیں؟ قادریت اتنا بچوں کا کھیل تھوڑی ہے۔ قادریت کس چیز کا نام ہے آپ کو نہیں پتا ہے؟ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو ہم قادری ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ بھی سید، اللہ کا ولی اور وہ بھی سید، سونے پر سہاگا۔ کوئی عام ولی ہو تو بھی اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اگر ولی سید بھی ہو۔ بلکہ ایک بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی میری بات سے اتفاق کرے نہ کرے، ہر ولی سید نہیں ہوتا لیکن ہر سید اللہ کا ولی ہوتا ہے۔
اب چاہے وہ جس مرتبے میں فائز ہو، اس لیے کہ ولی کا مطلب ہوتا ہے قریب کے، ٹھیک؟ تو قریب کا مطلب کیا؟ جو حضور کا قریبی ہو گیا وہ ولی ہو گیا، جو حضور کا قریبی ہو گیا وہ ولی ہو گیا۔ یہی ہے ولایت، اسی کا نام ہے، حضور کی قربت کا نام ولایت ہے۔ جو حضور کے قریب ہو گیا وہ ولی ہو گیا۔ تو سید تو پیدا ہی نبی کے گھر میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ خون کی